الأمين آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ جو کتاب ہے دروس اللغہ، سب سے پہلی چیز اس میں ویکیبلری ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے. الفاظ کے ذخیرے کو آپ یاد رکھیے. پھر بہت سمپل انداز میں گفتگو ہے، سوال جواب، شروع سے ہی سوال جواب میں ہے. سوال کریں گے تو جواب دیں گے. سوال آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، سوال ذہن میں بیٹھنا چاہیے. یہ چیز ذہن میں رہے آپ کے. پہلے ہم سوال کیے ماں سے، ماں کے معنی کیا. پھر سوال کیے آ سے، آ کے معنی بھی کیا. لیکن دونوں کا اسلوب الگ. ماں کسی چیز کے سامنے موجود ہونے پر ماں ہادہ پوچھیں گے. کسی چیز کی کنفرمیشن پر پوچھیں گے یہ قلم ہے یا چاقو ہے، ایسے یہ گھر ہے یا مسجد ہے، تو وہاں پر کا استعمال کریں گے. یہ گھر ہے یا مسجد ہے، کیا یہ گھر ہے. تو اردو میں دونوں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ عربی میں ماں استعمال کرتے ہیں. اور ایک ماں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے علاوہ، جو چیزیں ہیں اشیاء جن کو ہم کہتے ہیں، یا وہ جو انسان نہیں ہے، یعنی ذوی العقول نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے، ان ساری چیزوں کے لیے ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں. اور جو عقل والی چیزیں ہیں ان کے لیے ہم من کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ایک کیلا رکھا ہوا ہے اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر کیلے کو پوچھنا ہے تو اس کو پوچھیں گے ماں ہادہ، پوچھیں گے، من ہادہ نہیں پوچھیں گے. کیلے کو ماں ہادہ، یہ کیا ہے؟ تو بولیں گے ہادہ موزون، یہ موز ہے. اگر وہی بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، پوچھیں گے کہ ماں ہادہ نہیں پوچھیں گے، من ہادہ پوچھیں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ جاندار اور غیر جاندار میں فرق بتانے کے لیے ہے. تو آپ جب سوال کریں تو ماں اور من کا فرق ذہن میں رکھیے. ماں اور من کا فرق ذہن میں رکھیے. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے بھی، غیر ذوی العقول کے لیے بھی، یعنی انسانوں کے لیے بھی، غیر انسانوں کے لیے بھی. جیسے ہم پوچھیں گے احادہ طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ کیا ہادہ، یہ طبیب ڈاکٹر ہے. بولیں گے نہیں نہیں یہ انجینئر ہے. تو بولیں گے لا ہادہ مہندس، نہیں یہ انجینئر ہے. تو ہم نے تیسری تمرین پڑھ لی تھی. کہاں تک پڑھے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ذالکہ سے پڑھنا تھا نا؟ نہیں شیخ، یہ تیسرے چیپٹر سے پڑھنا ہے، کمپلیٹ ہو گیا پورا. تیسرا چیپٹر شروع سے پڑھنا ہے کمپلیٹ ہو شیخ. گیا. دوسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، تیسرا شروع سے پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے. الدرس الثالث، بیتن البیت سے نا؟ جی شیخ. جی. یہاں ایک ایک چیز پر غور کیجیے، بہت سمپل ہے، زیادہ ذہن پر زور مت ڈالیے. ابھی میں زور ڈالا تو ذرا سر میں جو ہے درد شروع ہو گیا تھا، تو آپ زور مت ڈالیے، بالکل سمپل انداز میں دیکھیے. آپ کے سامنے الدرس الثالث میں، الدرس الثالث تیسرا سبق. تین سبق نہیں بولیں گے، تیسرا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ تیسرا. تیسرا سبق. 3 سبق نہیں بولیں گے. جیسے 3 پین، 4 پین، 5 پین، 4 کتاب، 5 کتاب، ایسا ہے نا. اس کے لیے ثالث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. الف جب بیچ میں آتا ہے تو اس کا معنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. جیسے اس میں بھی آخر میں الف آ رہا ہے، اس میں بھی بیچ میں الف آتا ہے. پہلا الاول، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا. تو الدرس الثالث یہ تیسرا سبق ہے. یہ ذہن میں بٹھائیے، بہت سمپل سا انداز ہے. یہاں اوپر میں دیکھیے، جب ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے آپ
تو ایک پر تنوین ہے اور ایک پر تنوین نہیں ہے. ایک لفظ پر تنوین ہے، ایک لفظ پر تنوین نہیں ہے. ہاں، جیسے پہلا لفظ پڑھیے. بیتن. پہلا لفظ بیتن. 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 ہاں، بیتن، اس کے اوپر دو پیش ہے، اس پر دو پیش دو ہے. پیج. اس کے بعد کا لفظ پڑھیے. البیتو. ہاں، البیتو، اس کے اوپر پیش نہیں ہے. تو اس میں اس سے مثالوں کو سامنے رکھنے سے ایک بات یہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ تنوین اور الف لام اکٹھا نہیں ہوتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ تنوین اور الف لام اکٹھا نہیں ہوں گے. یعنی البیتن نہیں بولیں گے کہیں بھی، کہیں بھی البیتن نہیں کہا جا سکتا. یعنی الف لام بھی آئے اور تنوین بھی آئے، ایسا نہیں ہے. تو یہ دو الگ الگ حرفوں پر آئیں گے. تنوین جہاں آئے گی وہاں پر الف لام نہیں آئے گا، جہاں الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی. ایک بات یہ کنفرم ہوگی. تو ایک لفظ پر دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی. ایک اسم پر دو چیزیں، یعنی دو پیش، دو زیر، دو زبر یا یا صرف الف لام جمع نہیں ہوں گے. کنفرم ہوگی بات یہ. اور یہ کس پر ہوگی؟ یہ اسم پر یا صفت پر. دوسری بات، یہ بات جب نہیں ہے، الف لام اس پر ہے اور تنوین ہے، تو یہ ایک بات کنفرم ہے کہ یہ فعل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ورب نہیں ہے. یہ اسم ہے، یا اسم یا صفت ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، لیکن ورب نہیں ہے. ورب پر الف لام اور تنوین دونوں نہیں آتے ہیں. ورب پر الف لام بھی نہیں آتا ہے، تنوین بھی نہیں آتا ہے. تو ورب یعنی فعل. تو یہ علامت ہے اسم کی، یہ علامت ہے اسم کی یا صفت کی. بیتن، البیتو، اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. یہ پہلا قاعدہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا. اور دوسرا، دونوں کی الگ الگ نام ہیں. دونوں کے الگ الگ نام ہیں. تنوین کے ساتھ آئے تو اس کا نام الگ ہے، اور الف لام کے ساتھ آئے تو اس لفظ کا نام الگ ہے. بیتن یہ ایک نون ہے. اب اردو میں ترجمہ کیا کریں گے ہم اس کا، بیتن کا؟ گھر. بولیے کوئی. ایک گھر. گھر بولو. گھر. البیتو کا گھر. ترجمہ کیا کریں؟ ایک وہ گھر یا ایک گھر. کوئی خاص گھر. اچھا، ٹھیک ہے. بیتن، البیتو، یہ دو ورڈز ہیں. اس میں کامن چیز کون سی ہے؟ بیتن. بیتن. بیتن کامن ہے. ہاں، یہ بیس ہے. اصل چیز عربی زبان میں تنوین ہے. اصل چیز عربی زبان میں تنوین ہے. اگر تنوین ہٹا دیے تو وہ اسپیشل ہو جاتا ہے. جی. تنوین ہٹا دیے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. تو تنوین جب تک رہتا ہے وہ کامن ہوتا ہے. تنوین ہوتا ہے تو جب تک وہ کامن ہوتا ہے. تو اس لیے جب بیتن کہیں گے تو اینی ہاؤس، اینی کوئی گھر، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. یا پرٹیکولر کسی کی طرف ہے بتانا ہے تو ایک گھر بول سکتے ہیں. کوئی گھر یا ایک گھر، یہ کامن ہے. اور ایک گھر جو ہے وہ بھی پرٹیکولر نہیں ہے، اینی، ایک بھی اینی کے معنی میں ہے وہاں پر. کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. اور جب البیت کہیں گے، البیت کہیں گے تو دونوں گفتگو کرنے والے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آج میرے گھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ، طالب علم فردوس آج گھر آئے. آج فردوس گھر آئے. اب گھر آئے تو اب میرے ذہن میں کیا ہے؟ کہاں، کون سے گھر آئے؟ زبیر کے گھر گئے، یا
کسی اور ساتھی کے گھر گئے، نہیں، وہ میرے گھر آئے، تو جب میں گھر آئے بول کے بولوں گا میں، تو اس سے مراد میرے ذہن میں جو گھر ہے وہ مراد ہے، میرے ذہن میں جو گھر ہے وہ مراد ہے۔ تو جو بیتن ہے وہ کامن ہے، وہ کامن ہے۔ جیسے اگر کہا جائے کسی کو کہ وہ دکان گئے، وہ دکان گئے، تو کامن دکان کوئی بھی دکان ہو سکتی ہے، پرٹیکولر دکان ہے، کسی بھی دکان کو گئے کوئی چیز لینے کے لیے۔ ہاں، اگر اب ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ وہ اسٹیشنری کی دکان گئے، اسٹیشنری پر گئے، تو خاص ہو گئی اس طریقے سے۔ تو یہاں پر جب بیتن کہیں گے تو عربی میں اس جملے کو، اس لفظ کو، اس حرف کو نکیرہ کہتے ہیں، جس پر تنوین ہے۔ کیا بولیں گے؟ نکیرہ، نکرہ، نکیرہ کہیں گے۔ نون کاف را گولتا، نکیرتن، تو نکیرہ جس پر تنوین ہے اس لفظ کو ہم بولیں گے نکیرہ۔ ہاں، جس لفظ کو ہم بولیں گے نکیرہ، جس پر تنوین ہے اس کو کیا بولیں گے؟ نکیرہ۔ اور جس پر تنوین نہیں ہے، جس پر تنوین نہیں ہے الف لام اس ہے، کو جی معرفہ کہیں گے۔ نہیں، کون بولے معرفہ بول کے؟ آپ بولے نہیں، معرفہ ایک نہیں ہے، معرفہ 7 ہے۔ تو کون سا معرفہ ہے؟ معرفہ کی کیٹیگری طے کرنا ہے۔ معرفہ 7 ہے، معرفہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ جیسے میں اب کلاس میں ہمارے کئی اسٹوڈنٹ ہیں، میں بولا کہ میرے پاس اسٹوڈنٹ آئے تھے، تو کون اسٹوڈنٹ آئے تھے؟ اب آپ اس کی تعریف کریں گے اس اسٹوڈنٹ کی۔ وہ اسٹوڈنٹ ہے، سب اسٹوڈنٹ ہے، سب طالب علم ہے۔ اب میں بولوں گا جو آئے تھے ان کی داڑھی لمبی تھی، وہ چشمہ پہنتے تھے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ پھر بولوں گا ایک دوسرے طالب علم آئے تھے، تو بولوں گا ان کی داڑھی مختصر تھی، سر پہ بال چھوٹے تھے، تو یہ ان کی تعریف ہوگی، دونوں بھی طالب علم ہیں۔ تو معرفہ کوئی لفظ نہیں ہے، معرفہ کی قسمیں ہیں، معرفہ کی ہاں اس کی کیٹیگریز ہیں، کیٹیگریز ہیں، اس میں سے ایک الف لام ہے۔ تو صرف اس کو الف لام کو معرفہ نہیں کہیں گے، معرفہ الف لام معرفہ کی ایک قسم ہے، 7 میں سے ایک قسم ہے۔ تو کیا بولیں گے ہم؟ یہ معرفہ کی قسم ہے۔ معرفہ اور ڈائریکٹ کہیں گے تو دوسرے پورے کنڈم ہو جائیں گے۔ تو بیت النکرہ ہے، اور البیت الف لام سے معرفہ ہے بولیں گے۔ کیسا بولیں گے؟ الف لام سے معرفہ ہے۔ ہاں، الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، وہ صرف کامن معرفہ نہیں ہے، بالکل معرفہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم بولیں گے وہ معرفہ ہے، اور اس کے معرفہ کی علامت الف لام ہے، کیونکہ آگے کئی علامتیں آئیں گی، 7 علامتیں آپ کو جاننا ہے۔ معرفہ کی کتنی علامتیں ہیں؟ 7 علامتیں ہیں۔ تو اس میں سے ایک علامت، جب ہمارے پاس بیسک میں ہی بچے کو بول دیتے الف لام معرفہ ہے، تو وہاں سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں ذہن میں برابر نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو بیسک میں یہ بٹھا لیجئے، معرفہ 7 ہیں، اور ان 7 چیزوں میں سے ایک الف لام ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ تو بیت نکرہ ہے، البیت الف لام کے ساتھ معرفہ ہے۔ کیسا بولیں گے؟ بیت نکرہ ہے اور الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، البیت۔ ہاں، اب یہاں جب الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ خاص گھر جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ انگلش میں اس کے لیے دا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دا ہاؤس، دا ہوم، ایسا دا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں تنوین ہوتا ہے اس کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو ہم وہاں پر اینی یا اے یا این استعمال کرتے ہیں۔ ایک گھر، کوئی گھر، ایسے۔
ہاں تو البیت الف لام کے ساتھ معرفہ ہے اور بیت نکرہ ہے، اصل نکرہ ہے. نکرے سے آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے، اور خصوصیت یہ ہے عربی کلام میں، خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی نئی تحریر پڑھیں گے آپ تو پہلا جو لفظ آئے گا نون کا وہ نکرہ ہوگا، وہ نکرہ ہوگا، پھر اس کی بعد میں ڈیٹیلز جائیں گی تو وہ معرفہ ہو جائے گا. ہاں جیسے آپ ایک سبجیکٹ پہ لکھنا چاہ رہے ہیں قلم، قلم تو پہلے بولیں گے قلم، جب لفظ استعمال کریں گے اندی قلم، میرے پاس ایک قلم ہے، وہ قلم و قلمی ثمین، میرا قلم قیمتی ہے، اور لونہ احمر، اس کا رنگ لال ہے. ایسے تو پہلا جو لفظ آئے گا وہ نکرہ ہوگا، تو اصل نکرہ ہے. اور نکرے سے جب ہم معرفہ بنائیں گے تو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ الف لام ہے. چلیے اب اس کے بعد دوسرا پڑھیے، دوسرا لفظ پڑھیے. کتابن. ہاں کتابن، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. نکرہ کس لحاظ سے؟ تنوین جب رہے گی تو وہ نکرہ رہے گا، اور تنوین زیر زبر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جب شروع کی جو اوریجنل حرکت ہے، میں اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، اوریجنل حرکت پیش ہوتی ہے، ضمہ ہوتی ہے. اوریجنل حرکت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ہوتی ہے. اگر ضمہ کی حرکت نہیں ہے تو وہاں ریزن بتانا پڑے گا. ضمہ کا بھی ریزن بتائیں گے لیکن وہ اوریجنل ہوتی ہے. اور دوسری حرکت ہو تو ہم پوچھا گے کیوں ہے یہ، اس پر زبر کیوں ہے، اس پر زیر کیوں ہے، پوچھیں گے. تو نہیں رہا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈیویجل ہے وہ. کتابن. چلیے الکتاب. الکتاب کیا ہے؟ الف لام سے معرفہ ہے. معرفہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. پڑھیے اس کے نیچے کے دو لفظ پڑھیے پھر. قلم، قلم، قلم. القلم. القلم ایک قلم، خاص قلم، مخصوص قلم جو ذہن میں ہے. جمل اونٹ. الجمل وہ اونٹ جو آپ کے ذہن میں ہے. اب یہاں پر دونوں کو لانے کا مقصد کیا ہے سبق میں؟ دونوں کو لانے کا مقصد کیا ہے سبق میں؟ ہاں اچھا، ایک الیکٹرک وائر میں دو وائر ہوتے ہیں نا، کون سے وائر ہوتے ہیں؟ دو. ایک نیوٹرل ایک فیز. ہاں تو اس میں ایسا ہی سمجھیے، یہ دونوں سینٹنس بنانے کے لیے وہی فارمولا چاہیے، تب بجلی آئے گی اس میں. ایک نیوٹرل ایک فیس، دونوں میں سے ایک چیز میں الف لام آئے گا، ایک میں الف لام نہیں آئے گا. آپ کو اختیار ہے، کسی کو نیوٹرل رکھ لے، کسی کو فیس رکھ لے، یہ آپ کے ذہن میں اختیار ہے. تو سینٹنس بنانے کے لیے دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، معرفہ کا، نکرہ کا. سینٹنس بنانے کے لیے دو لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ معرفہ ہوتا ہے، ایک لفظ نکرہ ہوتا ہے. جب دونوں کو جوڑیں گے تو وہ سینٹنس بنے گا. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ جی شیخ. ہم ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے. تو معرفہ کو نکرہ کے ساتھ جوڑیں گے، نیوٹرل کو فیس کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ آپ کو رزلٹ دے گا، ایک معنی، ایک مفہوم نکل کر سامنے آئے گا. اگر ایسا نہیں کرے تو آپ دوسری شکل کیا ہے؟ اس پر بھی الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے. جیسے القلم مکسور، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں القلم مکسور پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ایک رزلٹ نکل کے آ رہا ہے، وہ قلم کے بارے میں نیوز ہے، قلم کے پن کے بارے میں نیوز ہے کہ پن ٹوٹا ہوا ہے. کیا ہے نیوز؟ پن ٹوٹا ہے، پن ٹوٹا ہوا ہے. تو القلم جو شروع میں آتا ہے اس کو عربی میں، اردو میں کہتے ہیں شروع، عربی میں بولتے ہیں اس کو ابتدا. ابتدا سے مبتدا، جو لفظ پہلے آئے گا اس کو ہم بولتے ہیں ابتدا. ابتدا یہاں سے کرو تو جو جہاں سے ابتدا کریں گے اس کو عربی میں بولیں گے مبتدا. ہاں جس کو ابتدا بولیں گے اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ مبتدا. اب
مدرسے ہیں، اسکولز ہیں، بالکل LKG UKG کے بچے ہیں، تو ان کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کون سی کلاس کے بچے بولتے ہیں ان کو؟ مبتدی بچے بولتے ہیں، مبتدی، بالکل بیسک، بنیاد، شروع ہونے والے بچے ہوں، جہاں سے کلاس ان کی شروع کرتے ہیں۔ تو مبتدا کے معنی شروع کرنا، تو پہلا جو لفظ آتا ہے جو شروع ہوتا ہے اس کو عربی میں مبتدا کہتے ہیں، وہ ہے القلم۔ اب بولیے آپ، کیا بولا میں آپ کو؟ القلم مکسور، جو ہاں القلم ہے وہ مبتدا ہے، ہاں، اس سے شروع تو یعنی یوں سمجھے یہ نیوٹرل ہے، اس کو جوڑنا ہے فیس سے۔ تو سے دوسرا لفظ جو ہے وہ مکسور، یہ نکرہ ہے، جی یہ نکرہ ہے۔ جب القلم مکسور سے ملے گا تو آپ کو معنی معلوم ہوگا کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ نیوز مل رہی ہے آپ کو۔ مبتدا جی خبر میں کسی چیز کی نیوز دی جاتی ہے، مبتدا خبر میں کسی چیز کی نیوز دی جاتی ہے، اس کو کمپلیٹ سینٹنس کہتے ہیں ہم لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ سینٹینس، کمپلیٹ سینٹنس۔ تو مبتدا کمپلیٹ خبر، سینٹنس بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لفظ پہلے والا معرفہ ہو، دوسرے والا نکرہ ہو، تو پہلے والا دوسرے کی خبر دے رہا ہے کہ پہلے کا یہ حال ہے۔ القلم مکسور، قلم کے بارے میں، پین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں غور کرنے کی ہے، اردو میں، عربی میں یا دوسری زبانوں میں جو بنیادی فرق معلوم ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قلم ٹوٹا ہوا ہے، جی ہاں۔ اب یہاں پر دو لفظ ہیں نا، ایک پر الف لام ہے تو ہم بولیں گے مبتدا الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے، کیا بولیں گے؟ مبتدا مبتدا خبر نہیں، پہلے کیا بولیں گے؟ مبتدا الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ ہوتا ہے، ہاں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو معرفہ ہے وہ یہ ہے، مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن معرفہ کی کتنے کیٹیگریز بتایا میں آپ کو؟ 7 7۔ تو کیٹیگریز اس ہیں، میں سے یہاں کون سی کیٹیگری آئی ہے اس کی؟ الف لام کے ساتھ، ہاں، تو مبتدا یہاں پر الف لام کے ساتھ معرفہ ہے اور مکسورن اس کی خبر ہے، یہ بات طے ہے۔ اگر دونوں پر الف لام ہوتا تو ہم اس کو کمپلیٹ سینٹنس نہیں بولتے، اس کو ہم کمپلیٹ سینٹنس نہیں بولتے۔ کیوں؟ جب معنی اس کا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ القلم المکسور اگر بولتے ہم تو اس کا معنی کیا ہوتا؟ ٹوٹا ہوا قلم۔ یہ بات کمپلیٹ نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا قلم کیا ہے؟ گم ہو گیا، یا نیا ہے، یا پرانا ہے، یا جیب میں ہے، یا گھر میں ہے، یہ آپ کو کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، صرف ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہے کہ القلم المکسور، ٹوٹا ہوا قلم۔ تو اس لیے دونوں کے اندر جب ایکویلٹی ہو جاتی ہے تو سینٹنس مکمل نہیں ہوتا۔ یا دونوں پر نکرہ لگا دیں گے، قلم مکسور، تو ایک ٹوٹا ہوا قلم، یہاں پر بھی بات مکمل نہیں ہوتی۔ جو بات مکمل نہیں ہوتی اس کو جملے ناقص بولتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹنس کہتے ہیں، ادھورا جملہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جملہ ادھورا نہیں ہے، کمپلیٹ ہے، اور کمپلیٹ میں دونوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ یکسانیت کیوں نہیں پائی جاتی؟ کہ ایک میں نکرہ ہے، ایک میں معرفہ ہے۔ معرفہ مبتدا ہے اور مکسور خبر ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی شیخ، اگر یہ کہا جائے کہ جو خبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ کی ہی حالت میں ہوتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ ہاں، ابھی آپ چاول بگاڑے نہیں گئے، ابھی اس کے اندر بریانی کا گوشت ڈالنا چاہ رہے ہیں، وقت ہے، تھوڑا سا وقت دیجیے، وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ جی کوئی شیخ۔ ضروری نہیں ہے کوئی خبر کے اوپر نکرہ ہو، ایک عام قاعدہ ہے، آگے بدل بھی سکتا ہے قاعدہ، آگے بدل بھی سکتا ہے، لیکن یہ کامن قاعدہ ہے، خبر نکرہ ہو یہ ایک کامن قاعدہ ہے، لیکن آگے بدل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیے آپ اس کو، کیونکہ ابھی اس ڈیپ میں جائیں گے تو پھر یہ یہاں الجھ جائیں گے، آپ یہاں الجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات،
القلم مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے شیخ۔ ہاں، تو بات یہ رہی جب مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے۔ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، تو مکسور وہ بھی مذکر ہے، مکسور وہ بھی مذکر ہے۔ القلم مکسور، تو قلم مذکر ہے، مکسور مذکر ہے، دونوں میں یہاں کچھ چیزوں میں یکسانیت بھی ہونا ضروری ہے۔ تو دونوں مذکر ہے، مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر۔ قاعدہ نوٹ کر لیجئے، قاعدہ نوٹ کر لیجئے آپ لوگ۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، قاعدہ نمبر 1، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، رول نمبر 2، ہاں، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے۔ القلم مذکر ہے، اس لیے مکسور بھی مذکر ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 2 قاعدے ہو گئے۔ اب تیسرا قاعدہ، مبتدا خبر کا تیسرا قاعدہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، القلم واحد ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے، القلم واحد ہے تو اس لیے مکسور بھی واحد ہے۔ مبتدا واحد ہے، خبر بھی واحد ہے۔ اگر مبتدا واحد نہیں ہوتا تو خبر بھی واحد نہیں ہوتی۔ کتنے قاعدے سیکھ لیے بھائی؟ بتائیے اب پہلا قاعدہ کیا ہے؟ مبتدا معرفہ ہے ہاں اور خبر نکرہ ہے۔ ہاں، نمبر 1۔ نمبر 2 قاعدہ، نمبر 2، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگا۔ ہاں، نمبر 3، تیسرا، القلم واحد ہے تو مکسور بھی واحد ہے، یعنی ہاں، خبر۔ مکسور بھی واحد۔ یہ 3 بنیادی قاعدے رکھیے۔ اگر قلم واحد نہیں رہا، تثنیہ رہا تو خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ جی اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ وہ آگے قاعدے ہم پڑھیں گے۔ تو اسی پر آپ اب دوسرا جو جملہ آ رہا ہے اس کو حل کیجئے آپ، اور وہ جو چیزیں جو باتیں بتایا ہمیں اس کو جی پڑھیے۔ الباب مفتوح، اب انالیسس کیجئے، اس کو الگ الگ مکمل طور پر بتائیے۔ الباب مفتوح، الباب دروازہ، مفتوح کھلا ہوا ہے، وہاں ٹوٹا ہوا تھا، یہاں کھلا ہوا ہے۔ تو الباب مفتوح، کوئی نئے ساتھی، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نئے ساتھی ان ساری باتوں کو ایکسپلین کریں جو میں نے آپ کو القلم مکسور میں بتایا ہے۔ جی شیخ، جیسے کہ الباب مفتوح میں جو مبتدا ہے وہ آپ کا الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، اور مفتوح خبر یعنی نکرہ ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ایک کا پہلا قاعدہ ہوا شیخ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الباب یہ مذکر ہے اور مفتوح بھی مذکر ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں مذکر ہوں گے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے کہ الباب یعنی کہ مبتدا یہ واحد ہے، مفتوح نکرہ ہے، اور یہ بھی واحد ہے، یعنی مبتدا اور خبر ایک دوسرے مطلب واحد کے حالت میں ہوتے ہیں دونوں۔ جی اچھا، ایک جنرل قاعدہ ہے اس کے علاوہ، 2-3 قاعدے تو آپ نے پڑھ لیے۔ ایسا ہی جملہ آپ کو کہیں دوسری جگہ دکھائی دے گا لیکن وہاں پر پیش نہیں ہوگا، جیسے الباب مفتوح ہوگا، جیسے الباب مفتوح ہوگا تو ہم اس کو مبتدا خبر نہیں بولیں گے، کیونکہ مبتدا خبر کے لیے ضمے کا ہونا، پیش کا ہونا لازمی ہے، دونوں پر۔ ایک پر پیش ہے، ایک پر پیش نہیں ہے، تو ہم اس کو مبتدا خبر نہیں بولیں گے۔ تو مبتدا خبر کی چوتھی شرط کیا ہے کہ دونوں پر ضمہ ہونا چاہیے، ایک معرفہ والا، ایک نکرہ والا۔ چوتھا قاعدہ دونوں پر ضمہ ہونا چاہیے شیخ۔
दोनों पर जम्मा होना चाहिए, एक मारिफा वाला एक नकीरा वाला। जबर या जेर नहीं आएगा, जबर या जेर मुब्तदा पर और खबर पर नहीं आएगा। ठीक है, ये कायदा जहन में बिठा लीजिए। तो आज के सबक के 4 कायदे आपके जहन में आ गए हैं। अब उसी 4 कायदों को उसके बाद के लफ्ज में बताइए। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। हाँ। तो शेख इसमें पहला कायदा ये है कि अलिफ लाम से अब कोई मारिफा है, दूसरे साथी वलद बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं आप? नहीं शेख, मैं दूसरा हूँ। दूसरे साथ जीशान बोल रहे हैं। पहले कौन बोल रहे थे? जी शेख। दूसरे नहीं, पहले कौन बोल रहे थे? मकसूद आलम थे। मसूद शेख आलम। मैं था, मकसूद आलम। जी शेख। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं आप? जी बोलिए। ज़िशान जी जी सर बोलिए। अलिफ लाम से, जी शेख, अलिफ लाम से ये मारिफा है और जालिसुन नकीरा है। दूसरा नहीं, कायदा ये अलिफ है, लाम से ये हमारी क्या, ये से मुराद क्या है? वलद शेख, लड़का। अल वलदु मुब्तदा, अलिफ लाम से मारिफा, ऐसा बोलिए आप। जी शेख, अल वलदु अल मुब्तदा, वलदु अलिफ मुब्तदा है और वो अलिफ लाम से मारिफा है। जी शेख, अ- अल वलदु मुब्तदा है और वो अलिफ लाम से मारिफा है। हाँ जालिसुन नकीरा है, हाँ, और वो तनवीन तनवीन से वो जालिसुन खबर है और वो नकीरा है, ऐसा बोलिए। जी जी शेख, जालिसुन जालिसुन खबर खबर है। है और खबर नकीरा होती है। जी, जी दूसरा शेख, कायदा बोलिए। दूसरा कायदा ये है शेख, अल वलदु जो है वो वाहिद है और जालिसुन भी अ, वाहिद है, सिंगुलर है। हाँ ठीक है, ओके। तीसरा कायदा, जी शेख, तीसरा कायदा, तीसरा कायदा। अल वलदु मरफू है, जालिसुन भी मरफू है। चौथा कायदा। कौन सा कायदा बोले शेख? और चौथा कायदा, अ, अब तरतीब में आगे पीछे होने की वजह से आपको जरा परेशानी होगी। चौथा कायदा ये जी है शेख, कि अल वलदु मुजक्कर है, जी शेख, ये मुजक्कर है, जालिसुन भी मुजक्कर है, जालिसुन भी मुजक्कर है। मुजक्कर जी, है। उसके बाद का पढ़िए भाई, कोई दूसरे पढ़िए जीशान के बाद। अच्छी वल कोशिश मुदर्रिसु, कीजिए। हाँ, जज़ाकल्लाह। वल मुदर्रिसु। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, हाँ और उस्ताद बैठे खड़े हैं। हाँ, उस्ताद ठहरे हुए हैं। जी, खड़े हैं। ठीक, मैं ही बताऊं शेख? हाँ बताइए, कौन बता रहे हैं? भाई आपका मसूद ने, चांस, मसूद बता चुके हैं आप ऑलरेडी बोल दिए, किसी और को चांस मसूद दीजिए। बता चुके हैं। कोई और तालिब इल्म इसमें हिम्मत कीजिए। कौन है? मैं जावेद हैं, बोलूं? यूसुफ हैं, वो यूसुफ हैं, जी, मैं अब्दुल अबू रहीम यूसुफ। सामने आ रहे हैं, हाँ अब्दुल कयूम है। बताइए भाई, कोई भी हिम्मत कीजिए, बहुत आसान है। गलती होगी तो मैं इस्लाह कर दूंगा। जी, वल जी शेख। मुदर्रिस वाकिफुन, हाँ वाकिफुन। हाँ, अल मुदर्रिसु वाकिफुन, सही है। जी, तर्जुमा वल कीजिए। मुदर्रिस ये अलिफ लाम की वजह से मारिफा है, और नहीं, अल वाकिफुन ये मुदर्रिसु नकीरा है। मुब्तदा है और अलिफ लाम की पहले बोलिए, अल मुदर्रिसु मुब्तदा है। जी, वल मुदर्रिस मुब्तदा है, अलिफ लाम की वजह से मारिफा है। हाँ। जी, वाकिफुन ये नकीरा है। इसी हम्म, तरह वल मुदर्रिस ये मुजक्कर है, और वाकिफुन भी मुजक्कर है। हाँ वल मुदर्रिस ये वाहिद है, इसी तरह वाकिफुन भी वाहिद है। हाँ। और एक चौथी चीज, जी, चौथी चौथी चीज चीज, जहन से निकल गया। हम्म, अल मुदर्रिसु पर जम्मा है। जी हाँ, अल मुदर्रिस पर जम्मा है, इसीलिए खबर पर भी जम्मा है। मुब्तदा पर जम्मा है तो हाँ, खबर में भी जम्मा है। अच्छा, दोनों में एकसानियत पाई जाती है। दोनों जी में 4 चीजों में एकसानियत पाई जाती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? तताबुक। अरबी के अंदर एक लफ्ज है, दोनों मुताबिक हैं, उसी से जी तताबुक लफ्ज। दोनों एक दूसरे के मुताबिक हैं। इस पर जमा, उस पर जमा, ये वाहिद वो वाहिद, हाँ, ये मुजक्कर वो मुजक्कर। तो ये चीजें एराब के लिहाज से दोनों हरकत की है। हाँ,
अच्छा, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अल मुदर्रिसा वाकिफिन, अगर ऐसा कहीं जुमला लिखा हुआ है तो क्या वो मुब्तदा खबर है? नहीं, ये नहीं मुब्तदा शेख, खबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मरफू दोनों होना के चाहिए शेख, मुब्तदा और एराब में खबर दोनों को फर्क है। हमेशा। दोनों के मुताबिकत नहीं एराब है। में तताबुक नहीं है, दोनों के एराब मुताबिकत नहीं रखते हैं, जी दोनों के शेख एराब। कायदा है ना शेख, दोनों मरफू होने चाहिए शेख, दोनों हाँ, दोनों मरफू हो, मरफू खबर होना और चाहिए, वही इसीलिए बता रहे हैं, तो दोनों मुताबिकत सिंगल। नहीं रखते हैं आपस में कायदे के ऊपर। ठीक है, अब ये नीचे की तरतीब पढ़ते जाइए आगे, एक एक तालिब इल्म एक एक लाइन पढ़ते जाइए तरतीब से आगे से। हाँ, हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ आपको सामे की हैसियत से नहीं रहना है, आपको इसमें शेयरिंग भी करना है, बोलना भी है। चलिए। अल किताबु जदीदुन, हाँ, अल अल किताबु किताबु जदीदुन, मुब्तदा वो है। सारी चीजें ध्यान में रखिए, और आप बाद में तमरीन जब आएगी तो उसको हल करने के लिए बताएंगे। अल किताबु जदीदुन, ये सब मुज़क्कर की मिसालें हैं। इस सबक में जितनी मिसालें आ रही हैं, नंबर 1 वो मुज़क्कर हैं, नंबर 2 सब वाहिद हैं, हाँ, नंबर 3 सब पर ज़म्मा ही होगा, ऐसे सारी चीजें मुश्तरक है, वही बताया जाएगी। ठीक है, उसके पहली मिसाल अल पढ़िए, कौन किताबु पढ़े भाई? मुब्तदा है, आगे बोलिए। अल किताबु मुब्तदा है अलिफ लाम के साथ, और जदीदुन खबर है, वो भी तनवीन के साथ, तनवीन के साथ, यानी कि हाँ, नहीं, तनवीन अब लम्हा अब के साथ। सिंपल पढ़ लीजिएगा, अब कायदा ऊपर समझ में आ गया ना, अब इसको सिंपल जी पढ़ जी। लीजिएगा, जब तमरीन आएगी तो वहां हल करेंगे उसको। ठीक है, अल किताबु जदीदुन वल कलमु तर्जुमे के साथ कदीमुन, पढ़ लीजिए। यानी कि किताब नहीं है और कलम पुराना है। हाँ, शेख थोड़ा मुब्तदा और खबर को डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे थे मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाया। दोनों में एकसानियत पाई जाती है, उसको तताबुक कहते हैं, मुताबकत। नहीं, मैं मुब्तदा और खबर के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ कि इन दोनों की तारीफ क्या है। मुब्तदा मारिफा होता है, और अच्छा मारिफा की 7 शक्लें, उसमें से कोई एक शक्ल हो सकती है उसकी। यहाँ पर अलिफ लाम है। मुब्तदा जी उसको जी कहते हैं जो जुमले के शुरू में हो, इब्तिदा जिसको हम कहते हैं, शुरू जिसको कहते हैं, बिगिनिंग जिसको कहते हैं सेंटेंस में, वो तो नाम ही उसका इब्तिदा से मुब्तदा रखा गया है। खबर उसकी न्यूज देना, उस मुब्तदा के बारे में कोई आपको इत्तला दी जा रही है, उसकी कोई न्यूज दी जा रही है, वो खबर कहलाती है, और उसका नकिरा होना जरूरी है। जी जैसे शेख, कलम के जज़ाकल्लाह बारे में खैर। इत्तला दी गई कि वो टूटा हुआ है, दरवाजे के बारे में इत्तला दी गई कि वो खुला हुआ है, लड़की के बारे में बताया गया कि वो बैठा हुआ है, उस्ताद के बारे में बताया हुआ कि वो ठहरे हुए हैं, हाँ, जी किताब के बारे में बताया गया शुक्रिया। नहीं है जी, ऐसे। जी जी शुक्रिया सर। आगे बढ़िए। अस्सलाम अल वालेकुम। हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, हाँ, अल हिमारु सगीरुन वल इंसानु कबीर, तर्जुमा कीजिए। गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। हाँ, सही। तो ये दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों में वाहिद का है, जहन के अंदर वो चीजें, चारों चीजें लाइए, आगे हल करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। अल कुर्सिय्यु मकसूर। हाँ, अल कुर्सी मकसूरुन, ठीक है, कुर्सी टूटा है। उसके बाद पढ़िए, बदल अल बदल कर पढ़िए, मिंदीलु वसीफुन, बदल बदल कर पढ़िए भाई। शेख ये अल कुर्सी मकसूर, ये इसका तर्जुमा क्या है शेख? कुर्सी टूटी, ऊपर अल कलम मकसूरुन पढ़े ना भाई हम? टूटी हुई है कहेंगे, टूटी हुई कहेंगे, टूटा हुआ कहेंगे। कुर्सी, हम उर्दू में कुर्सी बड़ा है बोलते हैं, बड़ी है बोलते हैं। कुर्सी बड़ी है बोलते हैं। हाँ, तो मोनस हुआ ना, उर्दू में मोनस है, अरबी में मुजक्कर है। उर्दू को अरबी में मत उस पर कंपेयर कीजिएगा। उर्दू में कुर्सी बड़ी होती है, कुर्सी छोटी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ना, तो कुर्सी कुर्सी टूटी हुई है। टूटी हुई है, टूटा हुआ है नहीं बोलेंगे जी। उसके बाद अल मिंदीलु वसिफुन,
रुमाल हाँ गंदा है। हाँ, मندील रूमाल, ये वोकैबुलरी होना चाहिए आप लोगों के पास। अल्फाज मानी याद होने चाहिए। कल अल्फाज मानी भी याद पूछूंगा मैं और मानी भी। वसीकुन गंदा मैला। जी गंदा शेख मैला। अलमाउ बारिदुन, जी पानी ठंडा है। हाँ, कोई एक बोलिए। अब्दुल रहमान आप बोलिए। ठीक है, हाँ अलमाउ बारिद, अलमाउ ठीक। बारिदुन, पानी ठंडा है। हाँ ठीक है। उसके बाद कौन बोल रहे थे? मोहम्मद अब्दुल राफे। हाँ बताइए। कमर जमील, चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है, सही। हाँ अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बाहिदुन, घर करीब है हाँ और मस्जिद दूर है। आगे और कोई दूसरे पढ़िए। शेख भाई बोल, अल हजरु सकीलु, हाँ अल वरकु अल हजरु खफीफुन। सकीलुन। हाँ तो जी शेख। पत्थर भारी है। सकील, पत्थर हाँ, पत्थर वजनी है। वजन है, वजनी है। हाँ वजनी पत्थर है। वजनी है, हाँ वजनी है। और पेपर वर्क हल्का है, अलवरकु लाइट है। खफीफुन, अलवरकु खफीफुन, पेपर हल्का है या पत्ता हल्का है। पेपर हल्का है। जी हाँ, पेपर या पत्ता भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए। चंद जी अब यहाँ से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ऊपर से देखिए। अल किताबु जदीदुन वल कलम कदीमुन, इसमें अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जरा गौर कीजिए आप। जदीद कदीम, आपको याद करने में भी सहूलत होगी। जदीद नया, कदीम पुराना। सगीर कबीर, छोटा बड़ा। जी हाँ, जी और इसलिए अब करीब बईद, करीब नजदीक, बईद दूर। दूर। शकील खफीफ, शकील भारी, खफीफ हल्का। तो ये हल्का। अपोजिट वर्ड्स है। इसको अरबी में तजाद कहते हैं। मुजाद, तजाद, कलिमात मुजादा, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स। जी कलिमात मुजादा, अपोजिट वर्ड्स। तो इसको भी याद रखिए, आप आसानी से याद होगा। करीब बईद। जी अब उसके बाद भी आ रहा है, देखिए। हाँ, ऊपर में एक बारिदुन आया था, अब यहाँ पर अल्लबनु हारुन, अपोजिट लफ्ज। तो अपोजिट अल्फाज से भी आपको वोकैबुलरी में फायदा होगा। हाँ, अल-लबनु हारुन, अल खमीसु नजीफुन। हाँ अल कमीसु नजीफुन। जी नजीफुन, खमीस कमीसु, साफ है। हाँ साफ है। ठीक, नदीफुन साफ। जी हाँ ठीक। अब ये दूसरी यहाँ घंटी पे तो शेख की है ना? शेख वाजिद की है जी शेख। दूसरी घंटी शेख वाजिद की है। जी शेख। ठीक है शेख शेख, आगे। अल्लबन हारून का तर्जमा क्या है? अल्लबनो दूध, हारुन गरम। जी, दूध गरम है। बारिदुन का अपोजिट है। तो इसलिए लिहाज से आप डिक्शनरी में के अंदर भी आप उसको अपोजिट अल्फाज के लिहाज से लिख सकते हैं। शेख आ गए हैं? जी शेख। आ गए हैं तो अब ठीक है, आप लोग शुरू कीजिए।